بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الاجل یا امام آفیشیل۔ 8 محرم الحرام کربلا کی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک اور اہم دن ہے، جب اہل بیت پر پانی کی بندش اپنے عروج پر تھی اور صبر و استقامت کی عظیم مثالیں قائم کی جا رہی تھیں۔ اس ویڈیو میں معروف خطیب علامہ عارف حسین کاظمی صاحب 8 محرم کے تاریخی واقعہ، امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کے درمیان ہونے والی ملاقات اور حق و باطل کے اس آخری مکالمے کو نہایت دلسوز انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بیان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کربلا صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو حق، صبر اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے۔ کہ ابن سعد کو امام حسین نے آفرز دی، بلایا، 40-50 لوگوں کے ساتھ آئے امام کے پاس۔ امام حسین نے کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آئے، اتنے لوگ کیوں لے کر آئے ہو؟ واپس کرو سب کو، 1 in 1 بات کرتے ہیں۔ جی فرزند رسول، کہ تجھے نہیں پتا میں حق پر ہوں؟ کہاں؟ تجھے نہیں پتا یزید باطل پر ہے؟ کہاں؟ کہ کیوں لڑنے آئے ہو مجھ سے؟ کہ فرزند رسول اگر نہیں لڑوں گا تو کوفے میں میرا گھر، میرے بچے، سب کچھ لے لے گا مجھ سے۔ امام نے فرمایا کہ تیرے بچوں کی امان کی ضمانت میں اٹھاتا ہوں۔ تجھے خوف ہے کہ تیرا گھر لے لے گا، میں حسین تجھے مدینے میں اپنا باغ دوں گا۔ اور یہ باغ کوئی معمولی باغ نہیں تھا، شاید کل بتایا کہ نہیں، باغ امام حسن مشہور ہے۔ معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ اس باغ کو امام حسن سے خریدا جائے، بڑی سی بڑی رقم کی آفر کی، امام حسن نے نہیں بیچا۔ مدینے میں اس باغ سے زیادہ پرثمر پرفصل کوئی باغ نہیں تھا۔ کہتے 500 درخت یا 5000 درخت، عدد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہر درخت لگاتے وقت امیر المؤمنین نے اس کے کنارے پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ باغ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ابن سعد اگر تجھے خوف ہے تیرا گھر چلا جائے گا، اتنا مہنگا باغ میں تیرے نام کرنے کو تیار ہوں، چھوڑ دے۔ مولا حسین ہر قیمت لگا رہے ہیں کہ کس کو جنت میں لے جائیں، آخر دم تک کوشش کر رہے ہیں اسے جنتی بنایا جائے، کیونکہ امام کی فطرت ہے کہ لوگوں کو کیا دیں؟ ہدایت دیں۔ کئی جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شمر سینے پہ سوار تھے امام حسین نے کہا اب بھی وقت ہے۔ کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، اتنا ظلم کر چکا، یہ امام حسین پھر کہنے اب بھی وقت ہے، اس کو تو جہنمی بننے دیں۔ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جوان پانی پیتے ہو؟ کہاں؟ پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس کو بجھانا۔ اب پانی یزید بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی شمر بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی اور بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی امام بھی پیے تو پیاس بجھائے گا۔ پانی یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے۔ کیوں پیاس بجھاتا ہے؟ کیونکہ پانی کی ذات میں، پانی کی فطرت میں ہے کہ وہ پیاس بجھائے۔ میں نے کہا اسی طرح امام کی فطرت میں ہے کہ وہ ہدایت دے۔ سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، وہ اپنی فطرت سے پیچھے نہیں ہٹتا، آخر دم تک جب امام کی سانسیں چل رہی ہیں وہ ہدایت دے رہے ہیں۔ بعض مومنین کو خواب میں آ کر، بعض مومنین کو فرش عزا پہ بلا کر فطرت حسین آپ کو نظر آ رہی ہے۔ منبر فطرت حسین کا نام ہے، لوگوں کو ہدایت دینا، راہ راست پہ لانا، اپنے سفینے میں سوار کرنا، ان کو جنت تک لے جانا۔ کہ میں مدینے میں جو باغ ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ٹھیک ہے حسین، جان کا امان تجھے دینے کو تیار ہوں۔ کہا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ شہر رہ کی حکومت دے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ ابن سعد تجھے حسین پر کتنا یقین ہے؟ کہ 100% یقین ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا محمد اگر کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں آپ کبھی الیاذ باللہ جھوٹ بولے، یقین ہے۔ کہ میں حسین کہہ رہا ہوں اگر مجھ پر یقین ہے، باغ تجھے دے رہا ہوں، گھر تجھے دے رہا ہوں، امان نامہ تجھے دے رہا ہوں، میں حسین تجھے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، لیکن یقین کر میری زبان پر جس شہر رے کی حکومت کا تجھے وعدہ دیا ہے، رے کی حکومت تو دور، تجھے اس زمین کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا اور غصے سے اٹھا اور اس نے کچھ شعر پڑھے کہ حسین اگر تیری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن کیا کروں میرے دل کی راحت شہر رے کی حکومت ہے۔ حسین جو تو کہہ رہا ہے وہ وعد و وعید ہے، قرضہ وعدہ ہے کہ بعد میں ملے گا، لیکن یزید کے پاس کیش ہے۔ امام نے کہا کہہ بھی رہا ہے مجھ پہ یقین ہے، پھر بھی تو شہر رے کی حکومت کے پیچھے بھاگ رہے۔ کہ نہیں، گندم کا دانہ نصیب نہیں ہوگا۔
جتنے بھی لعین تھے within 4 years 61 ہجری امام حسین شہید ہوئے، 64 ہجری میں یہ لعین دنیا سے گیا، اپنے بستر کے اندر اٹھا بھی نہیں تھا، اس کا سر مختار نے قلم کر دیا اور مارا گیا۔ لیکن اگر امام حسین کی سنتا مرنا تو ویسے بھی تھا، جسے کیا ملتی؟ جنت ملتی۔ مجلس امام حسین آپ کے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ عرفان پیدا کرتی ہے، معرفت پیدا کرتی ہے۔ یہ معرفت روحوں میں ہونی چاہیے، یہ معرفت ہماری شاعری میں ہونی چاہیے، کیونکہ آج سب سے زیادہ خطرہ یہ نہیں کہ آپ کو شیعت سے ہٹایا جائے، آپ کی نسلیں انشاءاللہ پوری زندگی اگر پاکستان میں رہی تو یہ شیعہ رہیں گی۔ آج خطرہ کیا ہے؟ بے دین بننے کا خطرہ ہے، کہیں تمہاری نسلیں مرجعہ نہ بن جائیں، صرف نام اللہ رہے، نام حسین رہے، نام امیر المؤمنین رہے، لیکن گھر میں وہ ولایت، وہ کردار، وہ رفتار، وہ اصلاح نظر نہ آئے۔ آج ایک باپ کو کتنی فکر ہے کہ بچی کو کس اسکول میں بھیج رہا ہوں، کس یونیورسٹی میں بھیج رہا ہوں۔ آج باپ کو کتنی فکر ہے کہ میری بچی جو گھر کے اندر کپڑے پہنتی ہے وہ کپڑے کون سے ہیں؟ اسلامک نظام کا نام ہے میرے عزیز، اسلامک کلچر کا نام ہے۔ آج جنگ فکر ہے، آج یہ نہیں کہ اس ملک میں حکومت کر رہا ہے، نظام کون سا چلا رہا ہے، ہمارے سامنے بھیک مانگتا ہے کہ نہیں، ہماری فکر کا فالوور ہے کہ نہیں۔ یہ جنگ افکار ہے، اور فکر امام حسین بچاتے ہیں، اور فرش ازا امام حسین تو 8واں عین، عین عرفان، 9واں عین، عین عدو، دشمن شناسی۔ جب تک ادب شناس نہیں بنو گے، دشمن شناس نہیں بنو گے۔ کربلا کا مطلب پہچانو، امام حسین دشمن کو پہچان گئے تھے کہ یزید اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔